آپ نے پہلے بکواس کی ڈرامے کی. میں کہہ رہا ہوں نکاح مفتی صاحب بکواس ڈرامہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ وہ ڈرامہ نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہے. پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. آپ نے پہلے اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد میں سے کسی بچی کے ساتھ کوئی کرے تو کیا آپ اس کو صحیح کریں گے؟ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کہ آپ کے عقل کے اوپر حیرانگی ہو رہی ہے. حیرانگی مجھے بھی سنیں مختصر میں جواب دے رہا ہوں نا، میں جواب دے رہا ہوں. آپ نوجوان نسل کو فاحشہ عورتوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کی تتلیاں. دوسرا مولوی کیا کہتا ہے کہ میں اس کی پجام اتار دوں گا. مفتی عبدالقوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ سزا دیا. آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی نیچے گالیاں دی ہیں. یقین کریں مناظر کو نہیں. یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو خباثت ہو وہ میری سے سن لیں. آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے. میں کہتا ہوں میرا ویڈیو بیان یہی ہے. اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے پھر الکوہل بھی حلال ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں مفتی عبدالقوی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا اور انہوں نے ایک بڑا انوکھا فتویٰ دیا، بلکہ فتوے دیے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑی بحث شروع ہو گئی اور چیزیں وائرل ہوئی اور سٹوریز آئی. تو آج ہم نے دوبارہ اہتمام کیا، مفتی قوی صاحب کو بلایا اور ان کے ساتھ ہم نے بلایا مذہبی اسکالر ہیں اویس اظہر قادری صاحب. مفتی صاحب، آپ نے پچھلی دفعہ جو جائز قرار دیا، زنا کی ایک صورت نکال لی آپ نے، اور اس کے اوپر ایک بڑی گرما گرم بحث ہوئی اور ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو آپ اس موقف کے اوپر ابھی تک قائم ہیں؟ زنا زنا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. میرا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کا کون سا تعلق ہے جو نکاح کے زمرے میں آتا ہے، کون سا تعلق ایسا ہے جو زنا کے زمرے میں آتا ہے. زنا کے زمرے میں کیا آتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. ہر وہ محترمہ جو آپ کی محرم ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے وہ زنا ہے. جو محترمہ کسی کے نکاح میں ہے آپ خدا نخواستہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے یہ زنا ہے. پہلے مزدوری طے کر لیں کہ اتنے پیسے اتنے پیسے اتنے پیسے، پھر وہ محترمہ آپ کے پاس آ جائے اس کے ساتھ آپ جو کچھ کریں گے یہ زنا ہے. آپ نے کہا کہ لڑکی لڑکا اگر راضی ہیں تو وہ زنا نہیں ہے. آپ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں، سن لینا ذرا. یہ کہہ رہے درمیان میں مداخلت کرنے کا یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ درمیان میں آپ اس موقع پہ قائم ہے. ابھی تک میں موقف وہی بتاؤں گا جو اہل سنت کا موقف ہے. النکاح عقد، نکاح ایک عقد ہے، معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے. یعنی عقد نکاح ہو جاتا ہے بالایجاب والقبول، محترم اور محترمہ کی رضامندی سے. ہم اہل سنت کے ہاں حضور الشاہدین، کم از کم 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. اہل تشیع کے ہاں بغیر اس دن آپ نے گواہوں کا ذکر نہیں کیا. میرے بچے میں اب جو بیان کر رہا ہوں میں اس دن والا مفتی عبدالقوی اور تھا، آج اور. نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. میرے بچے میں جب سامنے بیٹھا ہوں خدا نہ خواستہ میں دنیا سے چلا تو نہیں گیا کہ آپ میرے فالوور سے پوچھیں. میں آج وضاحت کے ساتھ اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو دھاندلی کی ہے اس دھاندلی کو واضح کروں. دھاندلی نہیں ہے، آپ کے ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. آج میں جو بول رہا ہوں مفتی عبدالقوی نہیں آپ ہوں. بیان سے مکر گئے، آپ اپنے بیان سے مکر رہے ہیں. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم نے بات کو آگے بڑھانا ہے. سنیں نا، سن لیں نا. آپ اپنے پروگرام کو بیان کریں، اس کو میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ سن لیں. یہ زمانہ نہیں ہے کہ اپنے دماغ کے اندر جو خباثت ہو وہ میرے حصے میں ڈال دیں. آپ کا ویڈیو بیان موجود ہے. میں کہتا ہوں میرا ویڈیو بیان یہی ہے. آپ کا موقف آ گیا. اب علامہ کی طرف بڑھتے ہیں. فرمائیں جی. اویس قادری صاحب، جو ان کا پچھلا پروگرام ہے وہ بھی آپ نے سنا، اب بھی علامہ کی گفتگو سنی. قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا ہمیں ہدایت ملتی ہے، کیا روشنی ملتی ہے آپ فرمائیں؟ مفتی صاحب نے اس وقت کہا کہ میرے 3 سے 4 درجن نکاح ہوئے ہیں، شادی میری ایک ہے. بالکل. اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جو انہوں نے ابھی نکاح کی صورت بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہوئی. ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو 3 سے 4 درجن نکاح کیے تھے تو طلاق بھی ان کو دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج تک میں نے کسی محترمہ کو پیغام نکاح نہیں دیا. خواتین کی طرف سے جب پیغام نکاح آتا ہے تو اسی وقت حضرت عالم ہے تفویض طلاق کا اختیار میں ان کے سپورٹ کر دیتا ہوں.
मैं तलाक का वजन क्यों उठाऊं? ऐसी कोई तलाक सूरत का है गुनाह शरीयत क्यों में? उठाऊं? मेरा एक सवाल है, अगर मुफ्ती साहब जिससे निकाह कर रहे हैं उससे औलाद चाहते हैं कि नहीं चाहते? आपने औलाद के लिए निकाह किए या अपनी ख्वाहिशात दुनियावी या दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह माफ़ करे मैं गुस्ताखी ना कर दूँ, आप ठरक के चक्कर में लगे रहे, ये बताएं, वाज़े साफ बताएं, पता चल जाए। आप लंबी बहस में जाएंगे, प्रोग्राम भी 2 घंटे पे चला मुझे जाए। आपके अकल के ऊपर हैरानगी हो रही है। हैरानगी मुझे भी सुने बहुत सुने होती है। सुने, मुख्तसर मैं जवाब है, जवाब दे रहा हूँ करने ना, के लिए जरा है, बात ठरक कम के करें, लिए मैं लगे। जवाब दे रहा हूँ। बताएं, जवाब दें। अज़्ज़िवाज वाहिद व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, ये है ज़िवाज। कुरान कहता है फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। ये तो इनकी अजीब सी बात है कि बीवी जनाब 30 दर्जन है, औलाद इस 4 आयत क्यों की है? रोशनी में, नहीं, एक मैं आयत जो- की रोशनी में, अलामा साहब आप बताएं, जी। इस आयत की रोशनी में 3 से 4 दर्जन निकाह, मैं वही बात इनकी करना उम्र चाहता हूँ। में। मुफ्ती साहब अगर इस बात का जवाब नहीं ना देना चाहते तो मैं ना, दे मैं देता जवाब दे दूं, आप सवाल नहीं, करें। आप जवाब नहीं ना दे रहे, ना, आप तो बीवी है वो ना, ना करें उसी का- सुनो, देखिए सुनो, 4 शादियां पहले जायज आप मेरी बात हैं। सुन लें। नहीं, आप ना दूसरी तरफ बात लेकर जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना था कि आपने औलाद चाहनी थी या सिर्फ लज्जत चाहनी थी? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली अहलिया मोहतरमा से अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, आगे औलाद की औलाद भी है, आगे उनकी औलाद भी है। मैं इस वक्त पढ़नाना बन चुका हूँ। अब मेरा एक सवाल है, सवाल मेरा सख्त है, अगर मुफ्ती साहब बर्दाश्त कर ना दे ना ना तो ना, मैं बर्दाश्त करने वाला हूँ। सवाल यह है किबला, अगर यही काम, यही वाला निकाह माजरत के साथ, मैं जो सवाल करना चाहता हूँ, मुझे जेब नहीं देता ये बात करना, नहीं, आप अल्लाह कहते सलामत हैं, रखे। माशाअल्लाह खुली ज़बान अगर है, यही बोलिए। मामला आपकी औलाद में से किसी बच्ची के साथ कोई करे तो क्या आप इसको सही करेंगे? बहुत आला बात। आप मुझे बताएं, आप जैसे एक आदमी ने कहा, बल्कि शायद आपने कहा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ मुस्लिम खवातीन ऐसी हैं जिनके लिए इन जैसा खामद नहीं मिलता, इन जैसा खामद मिलता है। नहीं, ये इबादत तो पे मैं अमल नहीं, कर रहा हूँ या तुम अमल कर नहीं, रहे हो? ये कोई फर्ज वाजिब अच्छा थोड़ा है। सुनो, नहीं एक नहीं मिनट नहीं, सुनो। अब जो इन्होंने मेरे बारे में बात की, मैं बड़ा खुले दिलो दिमाग का आदमी हूं। इस तरह जो उलमा आते रहते हैं, इनकी ज़बान इसी तरह चलती रहती है। मुसाफिहात मुहसनात, तर्जुमा हजरत बयान कर दे, मैं भी जवाब देता हूँ। फरमाया वल मुहसनात मिनन निसा, कुछ खवातीन ऐसी हैं जैसे इनकी अहलिया मोहतरमा है, घरेलू खवातीन, मेरा खानदान है, हसब व नसब वाला है। आगे फरमाया मुसाफिहात, तर्जुमा हजरत करा मतलब दे, ये- अभी जनाब जवाब आ जाएगा। नहीं मतलब यार अहमकाना बात आपका करने का नहीं, क्या नहीं, माना नहीं, है? आपका मुफ्ती मतलब ये अब्दुल है कवी कि मोहसिन है। आप नौजवान आप नौजवान हुजूर नस्ल को अल्लामा ख्वाहिश साहब औरतों ने की तरफ मुख्तसर लगाना आपसे चाहते हैं। सवाल ये भी किया। मुसाफिहात अच्छा, का सुने। माना फैसा औरत है। नहीं नहीं किबला वो अल- छोड़े, पहले इसका भी- आपका सवाल है। पहले भी और सुने मुसलमान- ना, नहीं, पहले नहीं। भी सुने ना, अल्लामा साहब प्लीज। लंबी गुफ्तगू के बाद आपका निचोड़ ये निकला कि आपने लज्जत के लिए और एहतियात के लिए किया। निचोड़ ये निकला कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब 3 से 4 दर्जन जो इन्होंने निकाह फरमाए, इनके मुताबिक इन्होंने बच्चे, एक से हमारी जो भाभी हैं, मैं उनको भाभी बोलता हूँ इज्जत के साथ, उनसे इन्होंने बच्चे पैदा किए, दादा नाना बन गए। अब बाकी जितनी खवातीन के साथ इन्होंने जो भी ड्रामा किया, जो भी हुआ, ये लज्जत करते रहे, अपना एंजॉय करते रहे, मौज मस्ती करते रहे। जैसा उस दिन भी मैं कहा कि दुबई में इधर उधर जाते रहे, खैर वो पिछले प्रोग्राम में डिस्कस हो चुका है, इसका जवाब भी इन्होंने दे दिया। अब इसका भी मुख्तसर जवाब दें। अब आगे लंबी बहस मुख्तसर में चले जवाब जाते दो। हैं। आपने पहले बकवास की, ड्रामे की, मैं कह रहा हूँ निकाह। मुफ्ती साहब बकवास ड्रामा आप करने का करते क्या हैं। माना है? बकवास वो आप ड्रामा करते नहीं हैं। होता, वो निकाह सुने होता ना, है। सुने अन ना। निकाह हो अक्द, सुने ना। वो ड्रामा सुने नहीं ना, है, वो मुफ्ती निकाह साहब, है। एक मुफ्ती बात साहब, आप सुने शरीयत के अंदर आप सुने सुने लेके सुने आ जाते हैं। सुने सुने अब मुझे बताएं, चलो मैं दूर नहीं जाता। ये जो बादशाह गुजरा है अब्दुल अजीज, इसकी शादियाँ कितने हैं, निकाह कितने हैं, औलाद कितनी है? जरा कहे ना अहल हदीस, मेरे बजाय अहल सुन्नत आलिम की बजाय अहल हदीस को बुलाते हैं। आप सुने, मजा आता कि जनाब बात शरीयत में करता। सुने, शरीयत में इतना तो मुझे भी पता है, अल्लामा साहब भी तायीद फरमाएंगे, शरीयत में अहले अरब जो हैं उनके हम ताबे हैं या उनको हम फॉलो करेंगे अल्लामा साहब? जी देखें, हमने सुन्नत और हदीस को हमने उनकी इत्तिबा करनी है, हमने कुरान और हदीस पे चलना है। सवाल ये, अगर मुफ्ती साहब को ये शौक है तो 4 शादियां पूरी करें अपनी। अगर इनके पास अल्लाह ने इतना, अगर ये अब देखें, इन्होंने एक बड़ा जवाब दिया है कि अपने घर वालों को इन्होंने मुहसनात में डाल दिया। बिल्कुल। इसका मतलब है जहां ये जाते हैं तो वो फाहिशा औरतें हैं। आपने तो बड़ा प्यारा, मुसाफिहात का माना फाहिशात नहीं है। इसीलिए तो अच्छा। मौलवी फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, और पीटीआई की तितलियां। दूसरा मौलवी क्या कहता है कि मैं इसकी पजाम उतार दूंगा। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब क्या कहते हैं, ये सजा दिया। इसी वजह से जनाब मुझे पैगाम में निकाह आता है। तीसरी बात यह है कि जिस मोहतरमा से मैंने निकाह किया है उसके अंदर औलाद पैदा करने की अपनी ख्वाहिश नहीं। जब औरत ही नहीं चाहती कि औलाद हो तो मैं उसके मामलात में क्यों मुदाखलत करूं? अब आप फरमाएं। अब देखें मेरी बात सुनिएगा, आपने कहा कि आपको कभी पैगाम निकाह आते हैं, आपने कभी दिया नहीं है पैगाम निकाह, नहीं। यही कहा है आपने। अच्छा, दूसरी बात आपने की कि आपने तलाक कभी नहीं दी, तो तफवीज़ तलाक का हक तो मर्द के पास है ना, तो मर्द औरत को दे दे हक।
کہ آپ طلاق جب چاہے لے لو، تو آپ اپنا حق خود سے دے رہے ہیں نا. آپ نے 3 سے 4 درجن جو یہ کام کرنے تھے، اسی لیے تو آپ طلاق کے معاملے میں چلتے رہے. دیکھیں مناظر علی بھائی، میں ایک معاشرتی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم اہل اسلام ہیں اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس پیغام کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نوجوان نسل چل پڑے گی اس طرف، نوجوان لڑکیاں بھی چل پڑیں گی اس طرف، اپنی لذت حاصل کریں، پیسے لیں اور گھر جائیں. اس کے ساتھ نہیں معذرت کے ساتھ قبلہ حق مار پیسوں کی بات آپ نے پہلے کی ہے. تو آپ نے پہلے حق مار کا لفظ آپ نے بولنا تھا پہلے، جبکہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ پیسے ہوں. مجھے حیرانی یہ ہے کہ جب میں کہوں گا 3 رکعت نماز مغرب، کیا مانا ہے؟ رکعتیں 3 ہیں، تکبیر تحریمہ سے آغاز ہوگا. جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو اتنی عقل تو مجھے بھی ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، دیکھنے والوں کو، کہ نکاح کے اندر کیا ہے؟ عقد ہے، ایجاب و قبول ہے، حضور الشاہدین ہے، حق مہر ہے. اچھا، اب حق مہر کو حضرت کہہ رہے ہیں پیسہ. علماء سے ہم نے رابطہ کیا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنے کو کوئی بندہ تیار نہیں تھا. بعد میں بحث نہیں کرنی. ٹھیک ہے، نہ بیٹھے، سن لیں اب میری بات، اب سن لیں نا، ہم آگے بڑھنے ہیں. ہاں. اس کے علاوہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. میں نے اس کی کیلکولیشن پوری کی ہے. 50 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے جو نیچے گالیاں دی ہیں، یقین کریں، مناظر کو نہیں، جو دھاندلی کرے گا اسے گالیاں پڑے گی. 10 سیکنڈ کی جو دھاندلی کرے گا گالیاں مجھے پڑے گی. کبھی صاحب 10 سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. میں بھی گالیاں آپ کو پڑ رہی ہیں، مجھے کہہ رہے ہو. دھاندلی آپ نے کی ہے، گالیاں مجھے پڑ رہی ہیں. 50 لاکھ بندوں نے آپ کو گالیاں نکالی. اچھا، 50 لاکھ نے گالیاں نکالی ہے نا. آپ کے پروگرام سے اس وقت تک ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا سے مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یا حضرت ہم نے آپ کا جب پروگرام دیکھا مزہ آیا. شراب کے اوپر آپ نے پوری ایک بحث کی اور شراب کی قسمیں بیان کی. آپ نے وہ ویڈیو ساری سنی. بتائیں قرآن و حدیث میں شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر شراب کے بارے میں بات کی جائے تو شراب کو اللہ تعالیٰ نے 3 وقتوں میں حرام کیا. 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، جو اس سے بچے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو خمر ہے، لفظ خمر کس پہ بولا جائے گا؟ اس وقت مفتی صاحب نے کہا کہ خمر شراب کو کہتے ہیں، دارو کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ الکحل وغیرہ پر جو بات کی ہے، میں ابھی اس پر آنا چاہتا ہوں. خمر جو ہے، لفظ خمر، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے. اس پر چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، تینوں باقی ائمہ، ان کے اقوال بھی موجود ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز کو خمر کہا جاتا ہے. مسلم شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مسکر حرام خمر، کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب یہاں پر ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف علیہم الرحمہ، ان دونوں کے نزدیک جو شراب بنتی ہے انگور کے رس سے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنی زیادہ استعمال کی جائے کہ جس سے نشہ طاری ہو جائے تو وہ حرام ہے، ادروائز وہ حرام نہیں ہے. دوسری طرف حضرت امام محمد علیہ الرحمہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہی شاگرد ہیں، آپ اس پر ایک دلیل دیتے ہیں. میں یہ اس لیے حوالہ ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ کوئی بھی اس پر ایسی بات نہ کی جائے جو اس کے خلاف ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دلیل کے بغیر بات کی ہے. امام محمد علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر نشہ دینے والی چیز، وہ شراب انگور سے بنے یا کسی اور چیز سے بنائی جائے، اگر وہ نشہ دیتی ہے، وہ تھوڑا نشہ دے یا زیادہ دے، یعنی تھوڑے استعمال کرنے سے یا زیادہ استعمال کرنے سے، وہ مطلقاً حرام ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. اب بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی بات کو لے کر اس بات کو دلیل دیتے ہیں کہ جناب الکحل جو ہے اس کو استعمال کر لیں، یا وہ چیزیں جو انگور سے نہیں بنی، دوسری شرابیں، ان کو پینے سے کچھ نہیں ہوتا. اس وقت رد المختار میں، در مختار میں، مفتی صاحب ان سب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے بھی ہیں. اس کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پر نہیں ہے، جبکہ فتویٰ حضرت امام محمد کے قول پر ہے کہ ہر وہ نشہ دینے والی چیز جو کسی بھی چیز سے بنائی جائے، وہ تھوڑی یا زیادہ، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. پہلے تو یہ فرمائے
کہ آپ کون سی شراب استعمال کرتے ہیں؟ پہلا سوال مختصر، پھر وہی بکواس۔ سن لینا، سن تو لیں، میں نے اس دن میرے کہا سوال تھا، اب بھی پوچھنے کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کے بعد جواب شراب دینے۔ حرام ہے، حرام ہے، سن لیں مفتی سن لیں عبدالقوی سن نے لیں آج سن لیں، تک شراب کا ایک قطرہ آپ نہیں نے کیا۔ کہا کہ اب ہمارے چلیں۔ عقل تک آپ نے کہا کہ پہنچے، وہ حضرت باتیں نے جو پوری کی اعلیٰ بات کر ٹھیک دی ہے، ہے۔ پھر آپ کے اور بولنے کی ضرورت کون ہی نہیں سی ہے۔ اور کون سی، ایسا کہ یہ مانا تو نہیں ہوتا کہ ضرور لوچ نے، پھر وہی بات، حضرت نے پھر اعلیٰ وہی بات بات، کہہ دی ہے۔ پھر وہی بات، سنیں ریکارڈ میں ہے۔ سنیں سنیں، حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے یہی چیز میرے مطالعے میں ہے۔ اگلی دفعہ میں 2 پان لے کے آؤں گا، پہلے کہوں گا کہ یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کا پان ہے تمباکو والا، ذرا تناول فرمائیں۔ 3 منٹ کے بعد آپ یہاں نہ گرے پڑے ہوں تو میرے نام بھی مفتی عبدالقوی دے، پھر حضرت کو کھلاؤں گا، سمجھ جائے۔ اسی طریقے پہ پٹھان کے شیخ الحدیث کا نسوار لے کے آتا ہوں، آپ کے ناک میں بھی چڑھاؤں گا، آپ کے منہ میں بھی رکھوں گا۔ 3 منٹ سنیں 3 منٹ کے بعد آپ کہیں گے یہ حضرت علامہ صاحب کہاں ہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں؟ حضرت نے جو بات کی ہے بڑی اعلیٰ بات کی، میں یہی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر مفتی اعظم پاکستان کا نشہ آور تمباکو والا پان حلال ہے، اور اگر نسوار شیخ الحدیث پٹھان کی حلال ہے، پھر الکوہل بھی حلال ہے۔ میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میرے نزدیک حضرت کے فرمان کے مطابق مفتی اعظم کا تمباکو والا پان بھی حرام ہے، نسوار بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ الکوہل بھی حرام ہے۔ پہلے آپ کے ایپیسوڈ میں جو بحث ہوئی تھی تب انہوں نے الکوہل کو اپنے لیے مکلی طور پر حلال قرار دے رہے تھے۔ ابھی نہیں بات وہ میں نے بھی سنا ہے، سوال صرف اتنا ہے یہی کہ تو آپ کے ہوتی ہے مداخلتیں، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہو لعنت، لعنت مجھے نہیں پڑتی، مداخلت کرنے والے پہ پڑتی ہے۔ محمد کے لعنت نہیں پڑتی۔ نہیں رد المختار در مختار کی بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بالکل مانتا ہوں۔ تو پھر مانے میں تو کہہ رہا ہوں، آپ کے الکوہل چلو حلال ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی برکت سے ہر نشہ آور چیز، چاہے جناب تمباکو کا پان ہو مفتی اعظم کا، چاہے نسوار ہو، اور الکوہل حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مان گئے۔ 1% پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، 40% پروگرام کا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ علامہ اظہر قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی عبدالقوی جی، صاحب میں بھی آپ کا حضرت کا بہت شکریہ شکریہ، ادا کرتا آپ تشریف لائے۔ پچھلے پروگرام اور اس کی وضاحت بھی آپ کے پاس آ گئی، مفتی صاحب کی پچھلی بھی ویڈیوز آپ نے سنی، گفتگو سنی، یہ بھی آپ نے سنی۔ فیصلہ ان کے دلائل اور ان کی چیزوں کی روشنی میں آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی رائے آپ کمنٹ سیکشن میں اظہار کریں۔ اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔